اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتى يبلغ الكتاب اجلہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں کہ تم عورتوں کو نکاح کا پیغام اشارتاً اور کنایتاً بھیجو، او اکننتم فی انفسکم، یا تم اس کو اپنے دل میں مخفی رکھو، علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ تم ان قریب اس کا تذکرہ کرو گے، لیکن تم ان سے کوئی خفیہ نکاح کا وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ شریعت کے مطابق تم بات کر سکتے ہو، شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور تم عقد نکاح کا پکا عزم نہ کرو یہاں تک کہ عدت کا جو لکھا ہوا حکم ہے اپنی میعاد تک پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو جانتا ہے، فَاحْذَرُوهُ، پس تم اس سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یہ بات بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے اور حلم والا ہے، بردبار ہے۔ حضرات عزیز وقار، پچھلی آیت مبارکہ میں عدت کے اندر نکاح کی ممانعت بیان کی اللہ تبارک و تعالی نے، اور واضح نکاح کا پیغام دینا اس بات سے اللہ نے منع فرمایا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اتنی بات کی اجازت دے رہا ہے کہ تعریضاً یعنی نکاح کا اشارتاً کنایتاً کوئی پیغام بھیج سکتے ہیں۔ شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر جس طرح کوئی فرض انسان فرض نماز پڑھے، جس طرح نماز پڑھنے کا اسے ثواب ہے، تو فرائض کے جو اسباب ہیں، جو مقدمات ہیں، اس پر بھی انسان کو ثواب ملے گا۔ فرض نماز کے جو اسباب ہیں وہ یہ ہیں کہ وضو کرنا، غسل کرنا اور نماز کا وقت ہونا، یہ اسباب ہیں۔ جہاں وہ فرض نماز پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا، وہاں اس کے اسباب پر بھی اسے ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے جمعہ پڑھنا ہو تو اس سے پہلے جو مقدمات ہیں، یعنی بیع کو چھوڑ دینا، وذر البیع، اللہ نے حکم فرمایا کہ خرید و فروخت چھوڑ دو، اور اس کی تیاری میں مشغول اور مصروف ہونا، جس طرح جمعہ یہ پڑھیں تو ثواب ملے گا، اس کے مقدمات پر عمل کریں تب بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی حرام چیز ہے، حرام چیز پر اگر کوئی گناہ ہے تو اس کے اسباب پر بھی گناہ ہے، جس طرح کہ زنا کرنا گناہ ہے، اس کے اسباب یہ ہیں کہ گانا بجانا، عورت کا بے پردہ ہونا، مرد عورت پر جو نگاہ ڈالے اور نگاہ جس پر جما لے، اسی طرح مرد عورت کا اختلاط، یہ سارے داعی الی الزنا ہیں۔ تو یہ زنا کے اسباب ہیں، جس طرح زنا پر گناہ ہے، جس طرح زنا حرام ہے، اس طرح یہ اسباب بھی حرام ہیں۔ اسی طرح شراب جس طرح حرام ہے، شراب بیچنا اور شراب خریدنا اور شراب خانے پر وہاں جا کے نوکری کرنا، یہ سارے جو اسباب ہیں یہ حرام ہیں۔ تو اسی وجہ سے اگر عدت کے اندر عورت کا نکاح کا کرنا، عورت کے ساتھ نکاح کرنا یا عورت مرد کے ساتھ نکاح کرے، عورت کا نکاح کرنے کے ساتھ یہ ممانعت بیان کی ہے۔ اسی طرح کنایتاً تو یہ جائز ہے، لیکن واضح طور پر نکاح کا پیغام بھیجنا یہ بھی حرام ہے، اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفت فرمائی ہے۔ حضرات عزیز وقار، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ واضح تو پیغام نہیں بھیج سکتے اشارتاً۔ اشارہ کیا ہے کہ اگر تم کسی مرد کے ساتھ یا کسی اپنی رشتہ دار عورت کے ساتھ جس کا تمہارے ساتھ بھی تعلق ہو اور اس عورت کے ساتھ بھی تعلق ہو جو بیوہ ہے، تم اس کو پیغام واضح تو نہ اس کے ہاتھ بھیجو، بلکہ اس کو یہ کہہ دو کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں،
ایسی عورت تلاش کر رہا ہوں جس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوں، اور جو عورت میرے گھر میں آئے گی وہ خوش رہے گی، یعنی اس طرح کا کوئی تعریضاً کوئی پیغام بھیج دے اور اسے کہے بھی نہ میرا فلان جگہ پیغام بھیج دے، ویسے مطلقاً بات کر دے، جس طرح کہ اگر کوئی فقیر کسی مالدار کے پاس آتا ہے اور اسے آ کے کہتا ہے میں آپ کو سلام کرنے آیا ہوں، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ مانگنے آیا ہے، لیکن وہ تعریضاً یہ جملہ کہتا ہے میں آپ کو سلام کرنے آیا ہوں۔ تو اسی طرح کنایتاً اور اشارتاً وہ نکاح کا پیغام تو بھیج سکتا ہے، جس طرح مرد بھیج سکتا ہے اس طرح عورت بھی نکاح کا پیغام کنایتاً اور اشارتاً بھیج سکتی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا تم اس کو اپنے دل میں ہی مخفی رکھو، اور یہ بات اس سے زیادہ افضل ہے، نکاح کا اشارتاً بھی پیغام نہ دو بلکہ دل میں اس کو مخفی رکھو، جب عدت گزر جائے تو پھر اس کا اظہار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا ہے کہ جو تم دل میں چھپا کے بیٹھے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اور یہاں اللہ نے ایک چیز فرمائی کہ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، خفیہ طور پر کوئی نکاح کا عقد وعدہ وغیرہ نہ کرو، مگر یہ کہ شریعت کے مطابق تم بات کر لو۔ یہاں اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ مرد عورت کے ساتھ نکاح کے حوالے سے ڈائریکٹ بھی بات کر سکتا ہے، لیکن یہاں بھی اللہ نے شریعت کی جو حد ہے وہ لگائی ہے کہ عدت کے اندر اگر تم ڈائریکٹ بھی کوئی بات کرو اور شریعت کے دائرے میں رہ کر تم اشارتاً اور کنایتاً ہی بات کرو، یعنی اس کی خوبصورتی بیان کر دو یا کوئی ایسی چیز بیان کر دو، تو نکاح اگر کرنا ہو، ویسے تو کسی عورت کے ساتھ گفتگو کرنا بلا ضرورت یہ منع ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یہاں اللہ نے فرمایا عقد نکاح کا پکا عزم نہ کرو۔ یہاں یہ جو بات بیان کی نا پکا عزم نہ کرو، یہاں اس کے ضمن میں ایک مسئلہ سن لیں۔ آج تک آپ نے جو بات سنتے آ رہے ہیں کہ اگر کسی نے گناہ نہ کیا ہو، اس کا پکا ارادہ کیا ہو لیکن گناہ کیا نہ ہو تو اس پکے ارادے پر اس کی پکڑ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ محض غلط بات ہے۔ نکاح کا پکا گناہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہو تو اس وقت اس پر گرفت ہوگی، اس کو گناہ ملے گا۔ ہاں اس سے پہلے قلبی خیالات کے کچھ درجے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی خیال کسی کے دل میں اچانک ایک بار آئے تو اسے کہتے ہیں حاجز، لیکن وہ خیال بار بار آئے تو اسے کہتے ہیں خاطر یا فکر، لیکن اگر اس کا وہ پروگرام اور منصوبہ بنا لے تو اس کو کہتے ہیں حدیث نفس۔ لیکن اگر وہ راجح طور پر ذہن کو اس کام کرنے پر جو ہے نا وہ اصرار کرے، یعنی اس کا ارادہ ہو کہ اس نے 99% وہ کام کرنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم۔ تو یہاں تک تو اس کو معافی ہے، حاجز کی معافی ہے، ایک بار خیال آ جائے اور بار بار خیال آئے خاطر، اس کی معافی ہے، اور پروگرام اور منصوبہ بنائے اس کی معافی ہے، اور اگر وہ راجح طور پر اس کا ارادہ ہو کام کرنے کا اس کو ہم کہتے ہیں، اس کی بھی معافی ہے۔ لیکن اس نے اگر پکا ارادہ بنا لیا ہو وہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اس پر اس کو پکڑ ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کرنے کا کوئی سوچا، دل میں خیال آیا، تو یہ پہلی قسم ہے حاجز، وہ معافی ہے۔ اگر اس نے بار بار اس کے دل میں خیال آیا، یہ دوسری قسم ہے، اس پر بھی معافی ہے۔ لیکن اگر اس کا پروگرام اور منصوبہ بنا پستول میں فلاں سے جگہ سے خریدوں گا اور فلاں جگہ اس کو قتل کروں گا، یہ اس نے پروگرام بنایا تو اس پر بھی معافی ہے۔ اگر اس نے 99% یہ ارادہ بنایا میں نے اسے قتل کرنا ہی کرنا ہے، اور 1% اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اگر میں نے قتل کیا میرا نتیجہ کیا ہوگا، مجھے پھانسی لگ جائے گی، یہ معاملہ ہوگا، اس وجہ سے وہ تھوڑا سا ہچکچائے تو اس پر بھی معافی ہے۔ لیکن اگر اس کا یہ ارادہ پکا بن جائے کہ میں نے قتل کرنا ہی کرنا ہے، چاہے اس کا جو بھی نتیجہ ہو، چاہے مجھے پھانسی لگ جائے، جو کچھ بھی ہو، اب اس پر اسے پکڑ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ عقد نکاح کا تم جو ہے نا پکا عزم نہ کرو، یہاں عزم کرنے کا بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جان لو اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو جانتا ہے، فاحذروا، بس اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اب اگر تم نے پکا ارادہ نکاح کا بنا لیا اور تم بعد میں ڈر گئے، تم نے ڈر کے معافی مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ تو اب گناہ سے معافی مانگ لی ہے نا، تو جب اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ سے ڈر گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے کہ بے شک وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، وہ حلم والا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی ہے نا کہ پکا ارادہ اس پر پکڑ ہے، یہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں
آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو شخص تلواروں کے ساتھ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں، ان میں سے ایک دوسرے کو غالب آ کر قتل کر دے اور دوسرا مغلوب ہو جائے، وہ مقتول بن جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پہلا جو قاتل ہے وہ تو اس کا جہنمی ہونا سمجھ آتا ہے کہ اس نے اس کو قتل کیا، لیکن دوسرا جو شخص جو مقتول ہے وہ تو مقتول ہے، وہ کیسے جہنمی ہو گیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی تو اپنے دوست اپنے ساتھی کے قتل کرنے پر حریص تھا، وہ تو وہ مغلوب ہو گیا، اس وجہ سے قتل نہ کر سکا کیونکہ اس کا بھی پکا ارادہ تھا۔ تو اس وجہ سے پکے ارادے پر پکڑ ہے، اس سے پہلے جو قلبی خیالات ہے اس پر پکڑ نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام شریعہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔